यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम गिनती की किताब बाब 1 और उसकी आयत 18 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 1 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 2 उठाए और उसको भी ख़त्म करे और उसके बाद हम बाब 3 उठाए थे और उसकी आयत 1 से 4 गौर करे थे। आज हम आयत 5 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। आयत 5 से आयत 7 तक लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा से कहा, लावी के कबीलों को नज़दीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर कर, ताकि वो उसकी खिदमत करें, और जो कुछ उसकी तरफ से और जमात की तरफ से उनको सौंपा जाए वो सबकी खैमाए इज्तिमा के आगे निगहबानी करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। प्यारे भाई और बहन, लवियों का कबीला हारून के हवाले किया गया था ताकि हारून की मदद करे। वैसा एक ईमान रखने वाले होते हुए आप और मैं ईमान रखने वालों के कहानत में शामिल हैं, और हमको ये यीशु मसीह के हवाले किया गया है जो हमारे सरदार काहिन है। प्यारे दोस्त, यीशु मसीह हमारे सरदार काहिन हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उनकी दुआ सुनना। यूहन्ना की इंजिल बाब 17 और उसकी आयत 6 में उनकी दुआ यह है, ज़रा गौर से सुनो। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। मेरे दोस्त, ईमान रखने वाले जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनको कलीसिया बुलाया जाता है, और ये कलीसिया मसीह के हवाले की गई है। ये सारे बाब में उनकी दुआ दी गई है, जो कि हमारे लिए एक ज़बरदस्त दुआ है। हम जो हैं एक मोहब्बत के तोहफे के हैसियत से खुदा बाप की तरफ से मसीह के हवाले किए गए हैं। हम में से थोड़े लोग ये महसूस करेंगे कि मसीह को कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया। अगर हमको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये वो बात नहीं है कि इस वक्त हम क्या हैं या कैसे हैं, बल्कि हमारे ज़रिए से मसीह क्या बनाना चाहते हैं। ये बात की सबसे बड़ी अहमियत है। तो प्यारे भाई और बहन, लवियों का कबीला हारून को दिया गया, और यहाँ फिर से कलाम में वो बात बताई गई है। आयत 9 में लिखा हुआ है, और तू लवियों को हारून और उसके बेटों के हाथ में सुपुर्द कर। बनी इस्राएल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दे दिए गए हैं। मेरे दोस्त, आगे अगर हम देखेंगे तो हमको उसकी वजह भी बताई गई है। आयत 12 और 13 में लिखा हुआ है, देख, मैंने बनी इस्राएल में से लवियों को उन सबों के बदले ले लिया है जो इस्राएलियों में पहलोती के बच्चे हैं। सो लावी मेरे हों, क्योंकि सब पहलोते मेरे हैं। इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पहलोतों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इस्राएल के सब पहलोतों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुक़द्दस किया। सो वो ज़रूर मेरे हों, मैं खुदावन हूँ। तो मेरे दोस्त, ये तरीक़ा था जो खुदा वहाँ रखा। मैं समझता हूँ कि आज भी खुदा हर एक घराने से ये चाहता है कि हर घराना सिर्फ मालो असबाबिच उसको नहीं देना, बल्कि मालो असबाब देने के साथ साथ घर के एक लड़के को या लड़की को उसको देना। तो मेरे भाई और बहन, क्या आप अपने एक बच्चे को खुदा के हवाले करें हैं क्या? क्या आप अपने एक बच्चे को खुदा के खिदमत गुजारी के लिए दिए हैं क्या? ये एक ज़बरदस्त बात है कि आप अपने एक बच्चे को खुदा के हवाले करना चाहिए। अब हम आयत 14 से 17 पढ़ेंगे। फिर खुदावन ने दस्ते सिना में मूसा से कहा, बनी लवी को उनके आबाए ख़ानदानों और घरानों के मुताबिक शुमार कर, यानी
1 महीने और उससे ऊपर के हर लड़के को गिनना। चुनांची मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने उसे दिया उनको गिना, और लावी के बेटों के नाम ये हैं, जैरसोन और खिहात और मिरारी। मेरे दोस्त, लवियों के कबीले में 3 खानदान थे, जैरसोन, खिहात और मिरारी। जैरसोन का घराना गिना जाता है। उन लोगों को ये बोला जाता है कि उन लगा मस्कन के पीछे मगरिब के तरफ अपना डेरा लगाना। उनके हाथों में जो काम सौंपा गया था वो ये था कि उन लगा पर्दे, गिलाफ वगैरह वगैरह उसका ख्याल करना। उसके बाद खिहात का घराना गिना जाता है। उन लगा मस्कन के जुनूबी सिमत में अपना डेरा लगाना। उनका काम ये था कि मक़दिस के सामान का और चीज़ों का ख्याल करना। उसके बाद मिरारी का घराना गिना जाता है। इनका जो डेरा लगाना था वो मस्कन के शिमाल सिमत के तरफ। उन लोगों का काम ये था कि मस्कन के तख्तों, बेदों, सुतूनों, खानों वगैरह वगैरह का ख्याल करना। अब हम पढ़ेंगे आयत 39 से 41 तक। सो लवियों में से जितने 1 महीने और उससे ऊपर की उम्र के थे, उनको मूसा और हारून ने खुदावन के हुक्म के मुआफिक उनके घरानों के मुताबिक गिना। वो शुमार में 22,000 थे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के सारे नरीना पहलौते 1 महीने और उससे ऊपर के गिन ले और उनके नामों का शुमार लगा। और बनी इस्राएल के सब पहलौतों के यवस लवियों को और बनी इस्राएल के चौपायों के सब पहलौतों के यवस लवियों के चौपायों को मेरे लिए ले। मैं खुदावन हूँ। तो प्यारे भाई और बहन, मूसा जो हैं सब पहलौतों की गिनती करे और उनको पता चला कि 22,273 पहलौते हैं जो 1 महीने और उसके ऊपर के हैं। अब हम बाब 4 उठाएंगे। अगर हम बाब 4 में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि लवी के कबीले के जो 3 घराने थे उनको मस्कन के लिए खिदमत गुजारी करना था। ये बाब हमको ये बताता है कि कौन खिदमत करना है, उनके खिदमत गुजारी का क्या तरीका है, और कबीले में ऐसे कितने लोग थे जो खिदमत गुजारी के लिए इस्तेमाल किए गए। हम पढ़ेंगे आयत 1 से 3। लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि बनी लवी में से खिहातियों को उनके घरानों और आबाए खानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो। तो प्यारे भाई और बहन, लवियों की जो उम्र मुकर्रर की गई खिदमत गुजारी करने के लिए वो 30 बरस से 50 बरस तक की थी। ये 20 साल उनको खिदमत गुजारी करना था। अब हम आयत 4 से 6 पढ़ेंगे और उसके बाद आयत 15 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और खैमा इज्तिमा में पाक तरीन चीज़ों की निस्बत बने खिहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दे को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढकें और उस पर तुखास की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोबें लगाएं। अब हम आयत 15 पढ़ेंगे। और जब हारून और उसके बेटे मक़दिस को और मक़दिस के सब असबाब को ढक चुके, तब खैमागाह के कूच के वक्त बने खियात उसके उठाने के लिए आएं, लेकिन वो मक़दिस को ना छुएं, ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमा इज्तिमा की यही चीज़ें बनी खियात के उठाने की हैं।
پیارے بھائی اور بہن، سب سے پاک ترین کے سامان کو اور چیزوں کو دیکھے بولے تو وہ ہیں ہارون اور ان کے بیٹے۔ سب سے پاک ترین کا سامان ہارون اور ان کے بیٹے ڈھپنے کے بعد خہیتیاں آتے تھے وہ چیزوں کو اٹھانے کے لیے، یعنی کہ سب سے پاک ترین کے چیزوں کو خہیتیاں اٹھانے سے پہلے ہارون اور ان کے بیٹے وہ ساری چیزوں کو ڈھپتے تھے۔ ہارون اور ان کے بیٹوں کا یہ کام تھا۔ آیت 24 سے 25 بلکہ 26 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، جیسونیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے۔ وہ مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخاس کی کھالوں کا ہے، اور خیمہ اجتماع کے دروازے کے پردے کو اور مسکن اور مذبح کے گردا گرد کے صحن کے پردوں کو اور صحن کے دروازے کے پردوں کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری جیسونیوں کی تھی۔ آیت 29 سے 32 پڑھیں گے، اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سبوں کو گن، اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمے ہو وہ یہ ہیں: مسکن کے تختے اور اس کے بیدیں اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردا گرد کے صحن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان، اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو۔ میرے دوست، مراری جو ہیں وزن سامان اٹھاتے تھے، ستون، تختے وغیرہ وغیرہ۔ قحاتیاں سامان کے چیزیں اٹھاتے تھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسونیوں کو سب سے آسان کام دیا گیا۔ یہ لوگ پردے وغیرہ اٹھاتے تھے۔ اب میں آپ کا توجہ وہ بات پہ لانا چاہوں گا کہ جب اسرائیلیاں کوچ کرتے تو کیا ہوتا تھا۔ جب صبح میں موسیٰ اور ہارون مسکن کے باہر آتے تھے تو ان لوگوں کو جو ہے بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ موسیٰ بار بار یہ نہیں بولتے تھے کہ چلو اب ہم بزرگوں کی جماعت بٹھائیں گے اور صلاح اور مشورہ کریں گے کہ آج ہم کو سفر کرنا ہے یا نہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے قسم کی چیزوں پہ ان کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگ یہ دیکھتے تھے کہ بادل کا ستون مسکن پہ سے اٹھا ہے یا نہیں۔ اگر اٹھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو سفر کرنا ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو وہ دن سفر کرنا نہیں ہے بلکہ ڈیرے میں رہنا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کا بس یہ کام تھا کہ خدا کے پاک روح کے ذریعے سے ان کو آگے بڑھنا تھا۔ خدا کی روح جیسا ان لوگوں کی رہبری کرتی تھی اس لحاظ سے ان لوگوں کو آگے بڑھنا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، جو بادل کا ستون تھا وہ خدا کے روح کی نشانی تھی۔ آج خدا کا فرزند خدا کے روح کے ہدایت سے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بادل کے ستون کو دیکھتے ہیں بلکہ ہم خدا کے روح کے ہدایت سے چلنا ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو میرے بھائی، خدا کی روح خدا کے فرزندوں کی رہبری کرنا چاہتی ہے۔ جب بادل کا ستون اٹھتا تھا تو فوراً سے ہارون اور ان کے بیٹے پاک جگہ پہ جاتے تھے اور سب سے پہلے ان لوگ پردے کے پاس جاتے تھے۔
آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پردے کے دوسرے طرف سب سے پاک جگہ میں صندوق اور خدا کے رحمت کی کرسی تھی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا کے عہد کا صندوق اور خدا کے رحمت کی کرسی پردے کے سامنے تھی اور دیوار کے سامنے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سردار کاہن سب سے پاک جگہ میں جاتا تھا تو پلٹ کے اپنا رخ مشرق کی طرف کرتا تھا اور خون جو ہے خدا کے رحمت کی کرسی پہ چھڑکتا تھا۔ سردار کاہن یہ کام سال میں صرف ایک دفعہ کرتا تھا، تو سفر کرنے کے دن میں یہ لوگ پردے کے اندر نہیں جاتے تھے، پردے کو کڑوں سے پکڑتے تھے اور سردار کاہن وہ پردے کو نیچے چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد وہ پردے کو خدا کے رحمت کی کرسی اور عہد کے صندوق پہ رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے اطراف کتان کا کپڑا لگایا جاتا تھا اور اس کے دوسرے چیزوں پہ بھی لگایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کے اطراف مسکن کے کپڑے سے ڈھپ دیتے تھے۔ جب یہ ہو جاتا تھا اور سارے برتناں ڈھپے جاتے تھے تو خیاتیاں کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی تھی اور یہ سارے سامان کو خیاتیاں باہر لے کے جاتے تھے۔ کاہن جو عہد کے صندوق کو اٹھاتے تھے باہر آتے تھے اور بادل کے ستون کے لیے ٹھہرے رہتے تھے تاکہ ان کی رہبری کرے۔ ویسا شام کے وقت ایک زبردست نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ کس طرح ان لوگاں ایک نئے لشکرگاہ کو لگاتے تھے۔ ہر ایک آدمی جانتا تھا کہ اس کو کیا کیا کرنا ہے۔ ہر آدمی مسکن کے ایک حصے کو اٹھاتا تھا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں سفر کرتے تھے۔ جب ان لوگاں لشکرگاہ کو قائم کرتے تھے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ عہد کے صندوق کو رکھتے تھے۔ سارا لشکرگاہ اس حساب سے لگایا جاتا تھا۔ خیاتیاں جو سامان کو اٹھاتے تھے تو ان کا جو رشتہ صندوق کے ساتھ رہتا تھا اس حساب سے رکھتے تھے۔ اس کے بعد تختے اور پردوں کا کام پورا ہوتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہر ایک آدمی کو مسکن کا کام مقرر کر دیا گیا تھا اور ہر آدمی اپنے حساب سے کام کرتا تھا، اور اس طریقے سے مسکن تیار ہو جاتا تھا استعمال کرنے کے لیے۔ اب ہم آیت 33 سے آیت 49 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنی ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے قیہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ قیہاتیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا۔ اور بنی جرسوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے،
اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت، اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے۔ یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باپ کے ذریعے سے ہم کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم جب خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ لینا نہیں چاہیے۔ آیت 20 میں خدا بولتا ہے، لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائے، تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ میرے دوست، ہم جب عبادت میں بیٹھتے ہیں تو عبادت کو کتنی آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے دل میں کسی کے لیے جلاپا رہیں گا اور ہم خدا سے معافی مانگے بغیر عبادت کرنے میں بڑھ جاتے ہیں، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ اچھی تعلق ایک اچھا رشتہ قائم کرتی ہے۔ آیت 27 اور 28 میں لکھا ہوا ہے، جیسنیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو، اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا۔ خیمہ اجتماع میں بنی جرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے، اور وہ ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کریں۔